ذوالفقار علی بھٹو ایک نہیں ہے، دو ذوالفقار علی بھٹو ہے، ایک جو یہاں کھڑا ہے اور دوسرے آپ، ہر ایک آپ میں سے۔ تو خدمت کرو گے، محنت کرو گے، لڑو گے، مرو گے اور جدوجہد کرو گے، ایمان سے کرو گے، خدا کی قسم کرو گے۔ صاحب کتنی بھی غلطی ہوگی، میں بھی انسان ہوں، انسان سے خطا ہوتی ہے، لیکن کشمیر کے مذاکرات میں میں اپنی نیند میں بھی غلطی نہیں کر سکتا ہوں۔ جب میں اسکول میں تھا میں نے پاکستان کے لیے جدوجہد کی، میں پاکستان کے عوام اور پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اور پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کیوں دھوکہ دوں؟ استغفر اللہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا ہے۔ میں آپ کا ہوں، آپ میرے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی عوام کی ہوگی، پاکستان کی ہوگی۔ یقیناً ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی ان شخصیات میں سے یا دنیا کی کچھ ان شخصیات میں سے ایک ہیں کہ جن کے نظریے سے آپ اتفاق کر سکتے ہیں، جن کے نظریے سے آپ بھرپور اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جن کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، جو کہ پاکستان کی سیاست میں آج بھی irrelevant نہیں ہو پایا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں دہائیوں تک ووٹس کی تقسیم اور تفریقی پرو بھٹو اور اینٹی بھٹو بنیادوں پر ہوتی رہی ہے۔ یہ ایک سوال ہے کہ آگے بھی ایسا ہونا ہے یا اب ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن آج بھی ذوالفقار علی بھٹو کا اثر و رسوخ پاکستان کی سیاست میں قائم بھی ہے اور ریلیونٹ بھی ہے۔ آج بھٹو صاحب کی 89 یوم پیدائش ہے۔ یقیناً ذوالفقار علی بھٹو کو زمانہ طالب علمی سے پاکستان کے ساتھ بالہانہ محبت تھی، اور اس کا ثبوت زمانہ طالب علمی میں ان کا وہ خط ہے جو انہوں نے 26 اپریل 1945 یعنی قیام پاکستان سے تقریباً 2.25 سال قبل بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو لکھا تھا، اور محمد علی جناح نے ذوالفقار علی بھٹو کے اس خط کا ایک شفیق لیڈر کے طور پر جواب دیا تھا۔ اس خط کے مندرجات بتاتے ہیں۔ 26 اپریل 1945 بھٹو صاحب لکھتے ہیں: جناب علی، آپ نے ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا، ایک پرچم تلے جمع کیا۔ ہر مسلمان کو پاکستان کے قیام کے لیے ہم آواز ہونا چاہیے۔ پاکستان ہمارا مقدر ہے، پاکستان ہماری منزل ہے، ہمارا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم ایک قوم ہیں اور ہندوستان ایک بر صغیر ہے۔ آپ نے ہمیں نیا ولولہ دیا، ہمیں آپ پر فخر ہے۔ ابھی تک اسکول میں زیر تعلیم ہونے کی بدولت میں اس مقدس مشن کی تکمیل میں آپ کی کوئی زیادہ مدد تو نہیں کر سکتا، لیکن مجھے یقین ہے ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب میں وطن عزیز پاکستان پر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ ذوالفقار علی بھٹو۔ 1 مئی 1945 مجھے آپ کا 26 اپریل کا خط پڑھ کر دلی مسرت ہوئی ہے، اور مجھے یہ جان کر بھی خوشی ہوئی ہے کہ مختلف سیاسی سرگرمیوں پر آپ نے نگاہ رکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو سیاست میں گہری دلچسپی ہے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ سیاست کا عمیق مطالعہ کریں، لیکن یاد رہے کہ آپ کی تعلیم متاثر نہیں ہونی چاہیے، اور جب آپ کا زمانہ طالب علمی اختتام پذیر ہو اور اگر عملی زندگی میں قدم رکھنے سے پہلے آپ نے بھارت کے سیاسی مسائل کا گہرا مطالعہ کیا تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ محمد علی جناح، صدر آل انڈیا مسلم لیگ۔ چاہے ان کے سیاسی نظریے سے کسی کو کتنا اختلاف ہو، اور ظاہر ہے ہر کسی کا حق ہے، لیکن ایک بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کامیابی نے ذوالفقار علی بھٹو کے قدم چومے۔ کامرانی ان کا مقدر بنی، لیکن تقدیر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ پھر چشم فلک نے ذوالفقار علی بھٹو کا اپنی دھرتی کے استحکام کے لیے وہ غیر متزلزل عزم بھی دیکھا کہ جب امریکہ جیسے سپر پاور کی دھمکی بھی ان کے ارادے کمزور نہ کر سکی۔ یہ 1970 کی دہائی کا وہ زمانہ تھا جب بھارت نے ایٹم بم بنا لیا تھا اور پاکستان نے ایٹم بم بنانے کی کوششیں تیز کر دی تھی۔ امریکہ کے اس وقت کے وزیر خارجہ ہنری کسنجر پاکستان کو ایٹم بم بنانے سے روکنے کے لیے پاکستان آئے۔ اس موقع پر ذوالفقار علی بھٹو اور ہنری کسنجر کے درمیان یہ تاریخی مکالمہ ہوا۔ ہنری کسنجر کے اس وقت کے پروٹوکول آفیسر جیرارڈ فرسٹن نے بھی اس مکالمے پر مہر تصدیق ثبت کی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو اور ہنری کسنجر کے درمیان وہ دلچسپ اور تاریخی مکالمہ یہ تھا۔ ہنری کسنجر: مسٹر بھٹو، آپ کو یہ پروگرام یعنی کہ ایٹمی پروگرام فوراً بند کرنا ہوگا۔ ذوالفقار علی بھٹو: یہ میرے بس کی بات نہیں، اور اگر ہوتی تو بھی میں ایسا نہ کر پاتا۔ ہنری کسنجر: اگر تم نے ایٹمی پروگرام ترک نہ کیا تو ہم یعنی کہ امریکہ تمہیں نشان عبرت بنا دیں گے۔ بھٹو:
ایٹمی پروگرام پاکستانی قوم کا حق ہے اور پاکستانی قوم اپنے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتی. مجھے یہ منظور ہے کہ چند عامر میری لاش کو سڑکوں پر گھسیٹتے پھریں، لیکن قوم سے غداری کر کے میں تاریخ کا مجرم نہیں بنوں گا. ذوالفقار علی بھٹو کو ختم کر کے شاید کچھ اندرونی اور بیرونی حلقے سمجھے کہ انہوں نے بھٹو کو نشان عبرت بنا دیا ہے، لیکن گھڑی خدا بخش کی روشنیاں آج بھی بتاتی ہیں کہ وہ نشان عبرت نہیں بنے، بلکہ ان کا مقبرہ نشان الفت بنا. بلکہ کروڑوں پاکستانیوں کے دلوں میں زندہ رہنے والا ذوالفقار علی بھٹو مر کے امر ہو گیا. ہاں لیکن یہ ضرور ہے، اس معصومانہ سوال کے بغیر بھی یہ بحث ادھوری رہے گی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے غریب، مزدور، کسان کے حقوق کی جو جد و جہد شروع کی تھی اور عوام کی فلاح کا جو پرچم بلند کیا تھا، کیا پیپلز پارٹی کی موجودہ قیادت کے ہاتھوں میں وہ پرچم دکھائی دے رہا ہے؟